اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت بتائیں گے اور ان کے وہ 25 بڑے کارنامے بتائیں گے جو انہوں نے اپنے دور خلافت کے دوران سر انجام دیے۔ اگر ہم حضرت عمر فاروق کی زندگی کی عیسائی کرنا چاہیں تو شاید یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن ہم ان کی 63 سالہ زندگی کو تو کور نہیں کر سکتے، اور ان کی شہادت اور ان کے جو 25 بڑے کارنامے تھے ان کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنی فتوحات ہوئی اس کی دنیا میں کہیں بھی نظیر نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شان و شوکت اور فتوحات اسلامی سے باطل قوتیں پریشان تھیں۔ فیروز نامی پارسی مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ چکیاں بنانے میں ماہر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایرانی فتوحات سے اس قدر نالاں تھے کہ اس کے دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک روز وہ اپنے مالک کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنے آقا کے باری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ اس کے آقا مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے تھے۔ آپ اس میں کمی کرا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کتنا محصول وصول کرتا ہے؟ بتایا 4 درہم یومیہ۔ آپ نے فرمایا پھر تو تمہارے فن اور کاریگری کے لحاظ سے مناسب ہے، زیادہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آگ گولا ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنا ہے تم چکیاں بنانے میں بہت زیادہ ماہر ہو، ایک چکی مجھے بھی بنا کے دے دو۔ اس نے کہا آپ کو میں ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی دھوم ساری دنیا میں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں موجود صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ دراصل اس نے جو آپ کو بتایا یا اس نے جو آپ کو کہا کہ میں آپ کو چکی بنا کے دوں گا جس کی دھوم پوری دنیا میں ہوگی، دراصل اس نے حضرت عمر فاروق کو قتل کی دھمکی دے دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے امیر المومنین حکم دیں اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھیے، فرمایا اس نے مجھے دھمکی ضرور دی ہے مگر اقدام جرم نہیں کیا، لہذا تعزیر نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں موجودہ دور کے پاکستانی یا انڈیا یا باقی دوسرے ممالک کے حکمرانوں سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دھمکی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی غصے سے دیکھ بھی لے تو اس کے اوپر تعزیر لگا کے اس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں آقا کے غلاموں پر، آپ نے فرمایا کہ ابھی جرم کیا نہیں ہے اس لیے تعزیر نہیں لگائی جا سکتی۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری بدھ کے دن آپ رضی اللہ حسب معمول نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز شروع کروائی۔ ابھی تکبیر تحریمہ ہی کی تھی کہ فیروز جو مسجد کے محراب میں چھپا ہوا تھا زہر آلود خنجر لے کر دوران نماز آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوا اور متواتر 6 وار کیے۔ حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹنا اور بھاگتے ہوئے 13 مزید نمازیوں پر حملہ کیا جس میں وہ زخمی ہوئے اور بعد میں 7 ان میں سے شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کے صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کہاں تھا؟ لوگوں نے کہا فیروز تھا۔ فرمایا الحمدللہ کہ میں ایسے شخص کے ہاتھوں سے مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا، اس نے نبید اور دودھ بلایا، دونوں چیزیں زخم کی راہ باہر نکل گئیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور درخواست پیش کرنا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے، وہ رو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ پر ترجیح دوں گی، کوئی اور ہوتا تو میں ضرور انکار کر دیتی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے انکار کر دوں جس نے مشکل کے وقت میرا ساتھ دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیا خبر لائے؟ انہوں نے فرمایا جو آپ چاہتے تھے، فرمایا یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ پھر حاضرین محفل کو ایک بار پھر وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر لے جانا اور پوچھنا میرے چہرے سے کفن ہٹا دیا جاؤ، اور ایک مرتبہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روضہ اقدس میں تدفین کی اجازت طلب کی جائے۔ اگر وہ اس امر کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ عمر نے زبردستی یا طاقت کے ذریعے یہ جگہ حاصل کر لی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے کہ اس مہم کو آپ طے کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملے پر مدت غور کیا تھا اور اکثر سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطان و پیچان ہے۔ غرض وفات کے وقت جب لوگوں نے اصرار کیا تو 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام پر، انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے حضور کے غلاموں میں سے ہی غلاموں کا نام لیا۔ اس کے بعد مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے صاحبزادے عبداللہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہوگا اگر وہ میرے مترکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا کسی اور کو تکلیف نہ دیں۔ غرض اسلام کا ایک عظیم ہیرو ہر قسم کی ضروری وصیتوں کے بعد 3 دن بیمار رہنے کے بعد محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن 24 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی اجازت سے روضہ مبارک کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو انور میں مدفون ہوئے اور اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جن کو امیر المومنین سے موسوم کیا گیا۔ آپ کے اولیات میں خاص طور پر قابل ذکر باتیں یہ ہیں، یعنی کہ وہ 25 بڑے کارنامے مندرجہ ذیل ہیں جو آپ نے اپنی خلافت کے دوران سر انجام دیے۔ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے تاریخ و سال ہجری کا کیلنڈر جاری کیا، بیت المال قائم کیا، ماہ رمضان میں تراویح کی نماز باجماعت جاری فرمائی، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو آبادی کا گشت کیا، ہجو و مذمت کرنے والے لوگوں پر حد جاری فرمائی یعنی کہ سزائیں دی، شراب پینے والے پر 80 کوڑے لگوائے، متاع کی حرمت کو عام کیا اور کسی فرد کے لیے بھی جائز نہ کیا، جن لونڈیوں سے اولاد ہو جائے ان کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی گئی، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا، دفاتر قائم کی اور وزارتیں معین و مقرر فرمائی۔ سب سے زیادہ فتوحات آپ نے حاصل کی، مصر سے ہجر اعلیٰ کے راستے مدینہ منورہ غلہ پہنچانے کا بندوبست فرمایا، صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے روکا، ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا، گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی، آپ ہی نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا،
آپ کا درہ ایجاد ہونے کے بعد یہ بات ضرب المثل بن گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ تیماری تلواروں سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔ شہروں میں قاضی مقرر کیے، کوفہ، بصرہ، جزیرہ شام، مصر اور موصل کے شہر آباد کیے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل بن زیاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں قندیل روشن دیکھی۔ یہ روشنی دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی روشنی فرمائے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ اب ابن اسعد کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کا ایک گودام بنوایا تھا جس میں آٹا، ستو، کھجوریں وغیرہ رکھوا دی جاتی تھی تاکہ حسب ضرورت ان چیزوں کو مسافر یہاں سے حاصل کر لیا کریں۔ آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایسے انتظامات اور وسائل بہم پہنچائے کہ جس سے مسافروں کو اثناء سفر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آپ ہی نے مسجد نبوی کو وسیع کیا اور اس میں ٹاٹ کا فرش بچھوایا۔ آپ نے یہودیوں کو نجد سے شام کی طرف بھیج دیا اور نجران کے یہودیوں کو کوفے منتقل کر دیا۔ آپ ہی نے مقام ابراہیم کو اس جگہ قائم کیا جہاں وہ اب موجود ہے، ورنہ پہلے وہ بیت اللہ سے ملا ہوا تھا۔ یہ وہ 25 بڑے کارنامے تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے دوران سر انجام دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں موجودہ دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک پاکستان میں اسلام کی صحیح معنوں میں ترویج اور تبلیغ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔